آج جس طریقے سے آج ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے یا لوگ گھروں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو کیا صحابہ کرام نے اس طرح کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا؟ کیا یہ سب کچھ مسجد نبوی میں بھی ہوتا تھا؟ کیا اس دور کے مسلمان رات کو اسی طرح ہر روز اتنی رکعتیں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنے اپنے گھر میں نفل نماز رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیتے تھے، آپ نے اس کا شوق دلا دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ نفلی نماز 3 رات جماعت کے ساتھ بھی پڑھائی ہے، اور صحیح حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ یعنی 3 رات صحابہ کو اکٹھا کر کے مسجد میں آپ نے اس جماعت کو کروایا، لیکن چوتھی رات کو جب بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے اور آپ نے جماعت نہیں کرائی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوا لوگوں کا ذوق شوق دیکھ کر کہ کہیں اس کی وجہ سے یہ نماز فرض نہ کر دی جائے یا لازم نہ کر دی جائے، اور جب کوئی چیز لازم کر دی جاتی ہے تو پھر اس کا نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دلیل تو ملتی ہے کہ آپ نے ایسا کیا، کیونکہ عام طور پر تو لوگ اس میں بھی جھگڑتے ہیں نا کہ نفل نماز کی تو جماعت نہیں ہوتی لیکن تراویح کی تو جماعت ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ حدیث دلیل ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 3 رات جماعت کرائی لیکن پھر چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑی؟ تاکہ لوگوں پہ لازم نہ ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے خود کتنی رکعتیں پڑھائی تھی؟ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائی تھی، آپ نے خود 20 نہیں پڑھائی تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، بنیادی طور پر 8 رکعتیں اور 3 وتر تو کل 11 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ نفل نماز ہے اس لیے صحابہ کرام سے 20، 36، 40 تک رکعتیں ثابت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پڑھتے رہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ نفل عبادت سری عبادت ہوتی، سری کا مطلب ہے چھپی ہوئی عبادت ہوتی ہے، ہڈن عبادت ہوتی ہے، تو اپنے اپنے طور پر جس کا جتنا دل چاہے نفل پڑھ لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت میں کیا پڑھایا یہ اہم ہے، اور وہ تھی 8 رکعتیں اور 3 وتر۔ تو اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کی اس سنت کو فالو کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص زیادہ نفل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھتا رہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ حرم میں لوگ ایک امام آتے ہیں 10 رکعتیں پڑھتے ہیں، دوسرے آتے پھر 10 پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے نفل نماز ہے۔ اور آخری عشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر صبح دوبارہ بھی پڑھاتے ہیں، ایک دفعہ 10 پڑھا کر پھر 10 پڑھا کر پھر 10 صبح میں مزید پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، 8 یا 10، تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ ساری رات پڑھتے رہے۔ نفل نماز دل کی خوشی کی نماز ہے، اس میں باہم لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، فتنہ فساد نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو غلط قرار نہیں دینا چاہیے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ کوتاہی کر رہا ہے، اور اس بنا پہ مسجدیں الگ کرنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت رکھنا انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں ثابت ہیں، صحابہ اور تابعین نے بعد میں اپنے طریقے پر اس میں اضافہ بھی کیا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کیا، اور حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم الداری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح وتر کے ساتھ پڑھا دیا کریں۔ یہ موطا امام مالک کی روایت میں آتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ مسجد میں روزانہ نہیں پڑھائی تھی۔ بدعت وہ کام ہوتا ہے جو نئے سرے سے ایجاد کیا جائے جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو، تو اس چیز کی تو ہمیں دلیل ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باجماعت پڑھایا، 3 دن پڑھایا، اور چوتھے دن پڑھانا چاہتے تھے لیکن کس ڈر سے نہیں پڑھایا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب فرض ہونے کا ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ اب تو وحی کو نہیں آنا تھا، تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لہٰذا آپ نے اس کو باقاعدہ ایک اس کا رواج عام کر دیا اور اس کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ نفل میں زیادہ افضل ٹائم تو سحری کا وقت ہوتا ہے، سو کے اٹھنے کے بعد کا وقت زیادہ افضل ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت سب لوگ اٹھ نہیں سکتے، ایک دفعہ سو جائے تو پھر کہاں اٹھیں۔ پھر یہ کہ اگر جماعت سے نہ پڑھے اور اکیلے اکیلے گھر میں پڑھے تو وہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کا یہ امت پر احسان ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک سسٹم جاری کر دیا کہ 2 اماموں کو حکم دیا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو یہ نوافل پڑھا کر وتر پڑھا کے گھر بھیجے، لیکن یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ رہا تو اس کے اوپر کوئی حد جاری کی ہو یا انہیں کوئی سزا دی ہو یا انہیں برا بھلا کہا ہو۔ تو اس طریقے سے جب یہ سنت جاری ہو گئی
تو لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جوق در جوق اور شوق سے آ رہے تھے، وہ پھر ایک سلسلہ ایسا جاری ہوا جو آج تک قائم و دائم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی برکت کی وجہ سے رمضان میں مسجدیں آباد رہتی ہیں، اور الحمدللہ امت کی اکثریت اس طریقے کو فالو کرتی رہی، سوائے چند لوگوں کے جو اس بات پہ اٹک گئے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مہینہ نہیں پڑھی تو سارا مہینہ نہیں پڑھنی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بیمار ہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو ایک اور بات ہے، لیکن چونکہ رمضان میں ہر عبادت کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی، کیونکہ آپ دیکھیں نا حدیث نمبر 1189 میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، کہ آپ رمضان کے قیام کی ترغیب دلاتے تھے، شوق دلاتے تھے، اور جو بھی نفل عبادت ہوتی ہے وہ شوق کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، اور شوق کے ساتھ ہی اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ جو 20 رکعت کی بات ہے، اس کا کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ملتا، ہاں منقطع روایت میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حضرت عمر کے دور میں لوگ 20، 36 اور 40 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ 8 اگر کوئی پڑھے تو وہ کیا سمجھ کے پڑھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھائی تھی، لہٰذا 8 سے کم پہ نہ جائے اور آپ کی سنت سمجھ کے اس کو کرے۔ لیکن اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے اور آپ کے اندر اللہ کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ آپ 40، 50 کے 100 پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی آپ کو روکے گا نہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ ہے لمبا قیام طویل ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ 100 رکعتیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں گے، مگر اگر آپ 100 پڑھیں گے تو قیام کتنا ہوگا؟ تو اٹھک بیٹھک ہی ہوگی، نمبر تو بڑھ جائے گا رکعتوں کا، یا سجدے زیادہ ہو جائیں گے، لیکن اس میں یکسوئی اور خشوع خضوع نہیں رہے گا۔ لہٰذا زیادہ بہتر کیا ہے کہ انسان کم پڑھ لے لیکن طویل قیام کرے۔ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں فرماتی کہ مت پوچھو اس کی طوالت اور مت پوچھو اس کا حسن، کہ کتنا لمبا قیام ہوتا تھا اور کتنا خوبصورت قیام ہوتا تھا۔ خوبصورت سے مراد کیا ہے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ ہلے جلے بغیر انسان کھڑا ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کی جو کیفیات ملتی ہیں اس میں یہ کہ ایک دفعہ آپ نے نماز شروع کی، پوری سورۃ البقرہ اور آل عمران اور النساء جو ہے وہ ایک رکعت میں پڑھ لی۔ اب آج کس کے اندر یہ ہمت ہے؟ البقرہ تو کیا ایک جز پڑھنے میں ہم تھک جاتے ہیں۔ تو اس لیے جس کو توفیق اللہ دے وہ جتنا طویل قیام کر سکے کرے۔ اور آپ کے قیام کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور پھر بھی آپ شوق سے پڑھتے، یعنی آپ کے اوپر تھکن کے آثار نہیں ہوتے تھے، یہ کوئی احسان جتانا نہیں تھا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو لوگ بھی پڑھیں، جتنا بھی اللہ ان کو پڑھنے کی توفیق دے، وہ کوشش یہ کریں کہ چاہے رکعتیں کم ہو، طویل قیام ہو، اور نیت کر لیں کہ پورا قرآن مجید رمضان کے قیام میں ختم کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن جو ہے یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ تو روزہ کہے گا میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا اور کھانے پینے سے روکا، اور قرآن کیا کہے گا کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے روکا اور یہ رات کو مجھے پڑھتا رہا۔ تو رات کو نماز کے اندر پڑھنا افضل ترین قرات۔ اب اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ کسی مسجد چلے جائیے، کسی حافظ امام کا اہتمام کر لیجئے، اور کوشش یہ کیجئے کہ اول سے آخر تک پورا قرآن رمضان میں نماز کی حالت میں پڑھ یا سن لیجئے۔ کچھ لوگ جو حفظ نہیں کر سکتے، کوئی قریب میں مسجد نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہ مصحف لے کر یعنی قرآن مجید لے کر خود بھی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں حضرت عائشہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے جو غلام تھے ذکوان، وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ مصحف کھول کر اس سے دیکھ کر ریڈ کرتے تھے اور پھر باقی رکوع اور سجدہ وغیرہ کر لیتے۔ تو ایسا کرنا بھی جائز۔ اس کا کیا طریقہ ہو؟ جو لوگ اکیلے جیسے پڑھ رہے ہیں تو قبلہ رخ ہو کر میز ساتھ رکھ لیں، اور قرآن مجید جیسے سعودی قرآن مجید ہے جس پر صفحے کے شروع سے ہی آیت شروع ہوتی اور صفحے کے اختتام پر آیت ختم ہوتی، تو اگر آپ ایک رکعت میں 2 صفحے پڑھ لیں اور اپنے ہاتھ قیام کے وقت سینے پہ باندھے رکھیں اور ایک ہاتھ سے مصحف کو پکڑ لیں اور 2 صفحے ایک رکعت میں پڑھ لیں، اور پھر آپ اس کو رکھ دیں، اور اگلی 2 رکعتوں میں پھر صرف ایک صفحہ آپ کو پلٹنا پڑے گا، تو نماز میں زیادہ حرکت بھی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ نہیں کہ آپ دونوں ہاتھ کھول کر اور اس سے قرآن مجید لے کے اور پھر اس کے صفحے پلٹ کر ڈھونڈنا شروع کر دیں، اچھا کہاں تک پڑھا تھا اور اب کیا پڑھوں۔ یہ سب چیزیں نماز میں خلل ڈالیں گی اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ کم سے کم حرکت کے ساتھ اگر آپ پڑھ سکیں تو بہت اچھا رہے گا، تاکہ نوافل میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید پڑھا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی بات کہنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی۔ تہجد کہتے ہیں اس نفل نماز کو جو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ قیام اللیل رات کے کسی بھی وقت حصے میں آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر سے پہلے پہلے، اس میں سونا جاگنا کوئی شرط نہیں۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ صبح نہیں اٹھ سکیں گے، یا یہ کہ رات دیر تک پڑھتے ہیں یا جاگتے ہیں، اب وہ سو نہیں رہے، اب سونے سے پہلے اگر وہ نفل پڑھتے ہیں تو وہ قیام اللیل ہو، اگر وہ سو کے اٹھ کے پڑھتے تو تہجد ہو۔ سوال ہے کہ کیا تراویح بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی نماز اس میں قیام جو ہے وہ لازم ہے، نماز کا حصہ ہے قیام، لیکن کوئی شخص اگر بیمار ہو یا کھڑے ہونے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ جائے۔ نفل نماز جو ہے یہ کھڑے ہو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں بیٹھنے والے کا اجر آدھا ہے۔ کھڑے ہونے پر اگر 100 نمبر ملتے ہیں تو بیٹھنے پر 50 نمبر ملیں گے، تو اس لیے بغیر عذر اور مجبوری کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے اور وہ زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور ڈر ہے کہ پھر وہ بالکل کچھ بھی پڑھنے سے جائے گا، تو اس صورت میں بہتر ہے کہ نہ پڑھنے سے وہ بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن بلا وجہ بیٹھ کے نہیں پڑھنی چاہیے نماز۔ اور قیام جو ہے نماز میں فرض کے درجے میں ہے، فرض نماز میں تو کھڑا ہونا جو ہے وہ لازم ہے۔ بعض لوگ فرض نماز بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہو تو وہ درست نہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سہارا لے کے کھڑے ہو جاتے، دیوار کی ٹیک لے کے یا سٹک کی ٹیک لے کے کھڑے ہوتے تھے، لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ ہاں اگر کوئی شخص بالکل بیمار ہے، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تب 2 لوگ پکڑ کے کیسے اس کو کھڑا رکھیں یا کہاں سے وہ سپورٹ لے، تو ایسی صورت میں اگر وہ بیٹھ جائے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص ساری زندگی کھڑے ہو کے پڑھتا رہا ہے، پھر بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس کو بیٹھنا پڑ رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کو پچھلا اجر نصیب ہوگا، کیونکہ اس کی عادت یہ نہیں تھی، یہ مجبوری ہو گئی، عذر ہو گیا۔ تو عذر کی بنا پر اگر کوئی چیز نہیں کی جاتی تو اس پر تو اجر ہے، لیکن بلا عذر اگر انسان صرف بس ایسے ہی مستی میں ہر دنیا کا کام کھڑے ہو کے، کوکنگ کھڑے ہو کے، واشنگ کھڑے ہو کے، استری کھڑے ہو کر، کلیننگ کھڑے ہو کر، دنیا کا ہر کام کھڑے ہو کر، اور جب دنیا سے تھک جائے تو نماز بیٹھ کر، یہ پسندیدہ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان بیٹھ کے پڑھ لے۔ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب بہت لمبا قیام ہو تو تھوڑی دیر بیچ میں بیٹھ کے پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں، یعنی کھڑے ہو کے شروع کریں۔ اگر تکلیف ہو رہی ہے اور خشوع نہیں رہا، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پاؤں میں یا جسم میں، کمر میں ایسی تکلیف شروع ہو گئی کہ آپ کا سارا دھیان اس تکلیف پہ ہی جا رہا ہے اور یہ سنائی نہیں دے رہا کہ امام صاحب کیا پڑھا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ انسان پر بیٹھ جائے اور نماز میں فوکس کرے، قرآن سنے، تو اسے تھوڑی دیر بیٹھ جائے، پھر جب دیکھے کہ جسم کی حالت بہتر ہوگی پھر دوبارہ کھڑے ہو جائے۔ تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہوگی اور جسم کچھ بھاری ہو گیا تو پھر آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی تہجد، باقی نہیں پڑھ سکتے، بالکل پڑھ سکتے ہیں، تو رات کے نفل قیام شمار ہیں جی۔ قوام اور صوام کی ایک ٹرم ہے نا، جو بہت عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں کہ قیام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو جو لوگ ایسا کرنا چاہیں وہ تہجد کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا سوال ہے کین وی ایٹ تراویح ود سی ڈی پلیئر ریسیٹیشن آف قرآن؟ نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ خود پڑھیے یا کسی امام کے پیچھے پڑھیے، سی ڈی چلا کر نہیں پڑھ سکتے۔ Can we pray Tarawih and Tahajjud both in Ramadan or only Tarawih is sufficient? Only Tarawih is sufficient. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نفل تو آپ جتنے چاہے پڑھتے رہیں، آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہو، پڑھنا حرام نہیں ہوگا، لیکن ایک ٹائم کا پڑھنا بھی سفیشینٹ ہوگا، اور عبادت اتنی کیجیے جو آپ مستقل کر سکیں۔ یہ نہیں کہ شوق میں 3-4 دن تو آپ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور بہت نفل پڑھ رہے ہیں، اور پھر ایک ہفتے بعد آپ تھک گئے اور آپ نے تراویح بھی چھوڑ دی اور تہجد بھی چھوڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام زیادہ پسند تھا کہ جو کم ہو لیکن مستقل ہو، تھوڑا ہو لیکن کنٹینیوسلی ہو۔ کیا وتر کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ۔ استاذہ if we miss وتر what is the قضاء for وتر؟ وتر کی قضاء وتر ہی ہے، جو آپ نے چھوڑا آپ اس کو پڑھ لیجئے، فجر کی سنتوں سے پہلے آپ وتر پڑھ لیجئے اور پھر سنتیں پڑھ لیجئے۔ چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔